لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والأحبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والأحبہ۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کلیم بھی کہا۔ محمد، احمد، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، ہادی، مہدی، مزمل، مدثر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوف بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشان بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھے گی۔ اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور، وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے، ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا۔ جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش اور رعب اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال۔ میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں۔ تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ۔ اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں، کانوں میں ٹھونس لی۔ طواف کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی، جب چہرے کو دیکھا تو کھچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون؟ تو قریشی کہنے لگے وہی ہے جادوگر، وہی ہے۔ تو طفیل کہنے لگے
میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا۔ تو روئی نکالی اور آگے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یوں ہلا تو فعل کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کا اپنا بول پڑھا دے، کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے، یہ ہاتھ دے رہا ہوں۔ فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری، فی عینیہ داج، آنکھ بڑی موٹی لمبی، سرخ لکیریں، آنکھ کے اندر سرخ لکیریں، اکحل اہدب احور، یہ سارے میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے، حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں، اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی، لمبی آنکھ، لمبی پلکیں، ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار، کیا کلمات ہیں، فی عینیہ دعج، فی عنقہ سطع، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کثافہ، لم تعبہ تھجلا، لم تزری بہ سعلا، ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے، اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، واسع الجبین، ماتھا کھلا، ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں، پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے، تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک بال، نیم نہ بالکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح، نیم گھنگریالے بال، کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے، جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ ہاں، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر پچکے ہوئے نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، گلابی چوڑا منہ، اشنب، دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے، نہ کوئی چڑھا ہوا نہ پیچھے ہٹا ہوا نہ اوپر چڑھا ہوا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، برابر، مفلج، 4 دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی، نور نظر آتا تھا، براق الثنایا، اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا۔ داڑھی میں، سر میں
14 سفید بال تھے یا 20. ایک صحابی نے کہا 20, ایک نے کہا 14. ان کو آپ نے مہندی لگائی. بعید ما بین المنکبین, چوڑی چھت, عریض الصدر, کھلا ہوا سینہ, طویل الزندین, لمبے بازو, سائل الاطراف, انگلیاں بالکل سیدھی. یہ آپ میری انگلی دیکھو, یہ تھوڑی سی ٹیڑھی آپ کو نظر آ رہی ہے. میرے حبیب کی انگلیاں ایسے پینسل کی طرح سیدھی. رحب الراحہ, ہتھیلی کشادہ, جو شجاعت کی نشانی, دلیری کی نشانی, سخاوت کی نشانی. تو نہ وہ ایک پٹھان بخیل ہی ہوتا ہے. بھائی پٹھان معاف کرنا, سارے پٹھان بخیل نہیں ہوتے, کوئی سخی بھی ہوتا ہے. وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے اور ہے بھی پٹھان, آگے مصیبت ہی ہے. شفن الکفین والقدمین, یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوشت تھا, یہ وینز نظر نہیں آتی تھی, اور پاؤں کے اوپر بھی. خمسان الاخمسین, یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتی. فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا, پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے, تو یہ جگہ گہری تھی. مسیح القدمین, آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا, جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے نا تو یوں تیزی سے جاتا ہے. ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا. دقیق المسربہ, اشعر الذراعین, آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے. دقیق المسربہ, چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح, جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی. تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے, جیسے یہ نظر آ رہے ہیں. زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں, کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے, یہ معمولی. وَأَعَالِيَ الصَّدْرِ, تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے, یہاں پر. انور المتجرد, جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہٹ جاتا, کندھے سے ہٹ جاتا, کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے تھے, اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر, تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی, کبھی کندھا ننگا ہو گیا, کبھی کلائی ننگی ہو گئی, کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا. چمکتا ہوا جسم مبارک, چمکتا ہوا. سواء البطن والصدر, سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایک صحابی سامنے آیا, پیٹ بڑا تھا, تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے, آپ کھبے پاسے, اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آ گئی. سبط القص, آپ کا سیدھا بدن تھا, سیدھا, کہیں ایسے نہیں تھے. ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ کے ایسے ہو گئے, کندھے آگے ہو گئے. میں یوں کرتا ہوں, تھوڑی دیر تھک کے پھر یوں کر دیتا ہوں, لیکن میرے حبیب سیدھے تھے, ایسے بالکل سیدھا بدن تھا, سیدھا. یمشی تکفین, آپ جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے, اکڑ کے نہیں چلتے تھے, بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے. اور پہلی کتابوں میں آیا ہے, ایسا نبی بھیج رہا ہوں تواضع والا, عاجزی والا, کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. کل کائنات کا سردار بناؤں گا, جنت کی چابی دوں گا, اپنا جھنڈا دوں گا, مقام محمود دوں گا, وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا, شفاعت کا حق دوں گا. اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو, اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو, اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے.
اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جا نہ سکے. ہے ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا، عرش کے دروازے کھول دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، لیکن جو اتنے بڑے مقام والا میرا حبیب ہوگا وہ چلے گا کیسے؟ وہ چلے گا کیسے؟ وہ اتنی عاجزی سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے، خشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے. وہ اتنا عاجز ہوگا. 4 پیسے اکٹھے ہو جائیں چال بدل جاتی، تھوڑا سا بڑا عہدہ مل جائے چال بدل جاتی. محلب بن یزید بن ابی صفرہ عراق کا گورنر بازار میں بڑا اکڑ کے جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے فرمایا او جوان سنبھل کے چل، اوپر بھی ایک طاقت ہے. تو یوں کہنے لگا لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو، لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو. کہ بیٹا تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں. کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک گندا پانی ہے، تیری انتہا ایک ڈیڈ باڈی ہے، اور اس کے درمیان میں پیشاب پاخانہ ہے. تو محلب کا سر یوں جھک گیا، کہنے لگا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا. آپ کی چال میں عاجزی، قدم چھوٹا، چال میں تیزی، چلتے تھے تھوڑا سا آگے جھک کر. بلندیوں کا سفر نیچے جھک کے طے ہوتا ہے. تم نے پہاڑ چڑھنا ہو تو ایسے چڑھتے ہو یا ایسے چڑھتے ہو؟ جو عام یہ دنیاوی اونچائی لے، آپ نے اوپر پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ دیکھو آپ ایسے چڑھو گے. اگر تھوڑا سا اکڑ کے چڑھو گے تو پیچھے. تو میرے حبیب نیچے جھک کر چلتے تھے. یبدأ من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. اللہ نے چن کے بنائے حبیب اللہ، حبیب اللہ. ایک ہی سطر میں 3 نبیوں کا فرق بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ نے اے اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان فرما، اللہ نے کر دیا. لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، میرا حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، آپ کا کام آسان کر دیا. آسان کام کسے کہیں؟ جس پہ دل ٹھک جائے وہ آسان ہوتا ہے، جس پہ دل نہ ٹھکے وہ مشکل ہو جاتا ہے. گرم پانی سے وضو کر کے آ کے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے، لیکن دل نہیں آیا تو جی نہیں پڑھی جاتی. اور سڑک کے اوپر جا کے وہ سڑک توڑ رہا ہے سخت سردی میں دستانے پہن کر، اتنا مشکل کام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس کے اوپر پیسہ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس پر دل آیا ہوا ہے. تو دنیا میں سب سے مشکل کام میرے حبیب کا تھا، لیکن اللہ نے اندر کی باہر کی رکاوٹیں کھول کر فرمایا آسان. کلیم حبیب، اب خلیل، خلیل کی دعا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے. اللہ نے کر دیا، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. وہب بن منبہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ بہت بڑے علامہ، یہود سے مسلمان ہوئے. صنعاء میں ان کی قبر ہے. پچھلے سال میں گیا تھا وہاں، 2 سال پہلے. فرماتے ہیں آدم سے لے کر آخر انسان، نبیوں رسولوں سمیت اللہ نے ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ، ایک ڈاٹ. اور اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ صحرا، بے خطا علم. پھر علم آتا ہے دیکھنے سے. میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا،
آگے دیکھا پیچھے نہیں فرمایا. میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. نیچے اللہ کا حبیب سچا، اوپر اللہ علم والا کامل، نیچے اللہ کا نبی علم کامل والا، اوپر اللہ مہربان ہمدرد، نیچے اللہ کا نبی ہمدرد. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور میں تمہارے لیے بہت مہربان ہوں، رحم والا ہوں. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں. کوئی ایسی ویسی مہربانی ہے. نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے، نماز جیسا حکم فرماتے. میرا جب چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھیں، بچے ساتھ ہوتے تھے، کوئی بچہ رو پڑا تو آپ نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے. اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے.